پیچھے جاتے ہیں اور اس مارکے کی بات کریں گے جس میں سلطان کو شکست ہوئی۔ یہ 25 نومبر 1177 ہے۔ یروشلم بیلون دی فورتھ کے قبضے میں۔ اسے بیلون دی لیپر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بادشاہ کوڑ کا مریض تھا لیکن تھا بڑا بہادر اور ذہین۔ تو 1177 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کرانے کی پہلی کوشش کی۔ مسلمان فوجیں رام اللہ کے قریب پہنچی، چھوٹی موٹی مزاحمت کا خاتمہ کیا لیکن آگے جانا مشکل ہو گیا۔ سب سے پہلے تو جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت تھی، پھر راستہ بھی ناہموار، جگہ جگہ اونچے ٹیلے تھے، جانور بھوکے اور نڈھال۔ تب فوج کے سپاہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور چارے کی تلاش کے لیے بکھر گئے۔ بیلون کو اسی موقع کا تو انتظار تھا۔ اس نے 500 نائٹس اور ہزاروں پیادوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ سلطان کو تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بڑی کوشش کی، فوج کی ہمت بندھائی، انہیں مقابلے پر اکسایا، مگر کوئی اثر نہیں۔ جس کو موقع مل رہا تھا وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ سلطان حالات کو سمجھ گیا، اسی لیے فرار میں ہی عافیت جانی۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ شہادتیں اپنی جگہ، بہت سے سپاہی قیدی بھی بن گئے، لیکن یہ صرف وقتی ہار تھی۔ سلطان ہار ماننے والا اور خاموشی سے بیٹھنے والا کہاں تھا؟ اس نے اپنا کام کر دکھانا تھا، بس کسی مناسب وقت پر اور تیاری کے ساتھ۔ اس لیے سلطان مصر پہنچا اور اپنے کام پر لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس ہار کے بعد سلطان نے بیلون کا نام ہمیشہ عزت سے لیا، یہاں تک کہ جب اس کی موت ہوئی تو سلطان نے کہا، بہادر لوگ ہمیشہ قابل احترام ہوتے ہیں۔ سلطان کو اپنی فوج منظم کرنے اور ضروری طاقت جمع کرنے میں 10 سال لگ گئے۔ جولائی 1187 بمطابق 26 رمضان مبارک 584 ہجری ایوبی اور صلیبی لشکر میں ایک زبردست جنگ ہوئی جو تاریخ میں مارکہ حطین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں ایوبی فوج نے صلیبیوں کے چھکے چھڑا دیے، ان کے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، بڑی تعداد میں قیدی بنا لیے گئے، جن میں بیلون کے بعد یروشلم کا حکمران بننے والا گی دی لوزینیا بھی تھا اور رینالڈ بھی۔ ہم نے بتایا تھا نا کہ سلطان نے قسم کھائی تھی کہ اپنے ہاتھ سے رینالڈ کو قتل کرے گا۔ رینالڈ کو بھی پتا تھا کہ اسے معافی نہیں ملے گی۔ تو جب قیدیوں کو پیش کیا گیا تو سلطان نے گی دی لوزینیا کو پانی پیش کیا۔ یہ روایت تھی کہ جب کوئی بادشاہ کسی کو اپنے ہاتھ سے پانی پیش کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جان بخشی گئی۔ گی نے آدھا پانی پیا اور باقی رینالڈ کو تھما دیا، جس نے جلدی جلدی پانی پینا شروع کر دیا، اس آس پر کہ اب اس کی جان بخشی ہو جائے۔ اب ایک طرف سلطان کی قسم تھی اور دوسری طرف روایت۔ صلاح الدین نے کچھ دیر غور کیا اور پھر گرج کر گی سے بولا، میں نے پانی تمہیں دیا تھا، اسے نہیں۔ اٹھا اور رینالڈ کو گھسیٹتے ہوئے خیمے سے باہر لایا اور تلوار سے اپنی قسم پوری کر دی۔ باقی قیدیوں کو معاہدے کے بعد رہا کر دیا۔